رات کو ہرقل نے اپنے جرنیلوں اور مشیروں کو بلایا۔ کیا تمہیں معلوم ہے سرحد پر کیا ہو رہا ہے؟ ہرقل نے پوچھا۔ مدینہ کی فوج 3 جگہوں پر آ گئی ہے۔ اپنی کسی سرحدی چوکی نے کوئی اطلاع نہیں دی۔ کیا وہاں سب سوئے رہتے ہیں؟ کیا تم برداشت کر سکتے ہو کہ عرب کے چند ایک لٹیرے قبیلے تمہیں سرحدوں پر آ کر للکاریں؟ کیا تم ان کے ایک سالار کو اپنی طاقت نہیں دکھا چکے؟ وہ خوش قسمت تھا کہ نکل گیا، اب وہ زیادہ تعداد میں آئے ہیں، وہ مال غنیمت کے بھوکے ہیں۔ فوراً تیاری شروع کر دو، ان کا کوئی ایک آدمی اور کوئی گھوڑا یا اونٹ واپس نہ جائے۔ شام کے فوجوں کے کمانڈر نے کہا، شہنشاہ ہرقل، آپ اتنے ناتجربہ کار تو نہیں جیسی آپ نے بات کی ہے۔ اگر یہ معاملہ کچھ اور ہوتا تو ہم آپ کی تائید کرتے، لیکن یہ مسئلہ جنگی ہے، آپ جانتے ہیں کہ شکست کے بعد کیا ہوتا ہے۔ ہرقل نے کہا، مجھے سبق نہیں، مشورہ چاہیے۔ وہ کیا ہے جو میں نہیں جانتا؟ شہنشاہ سب کچھ جانتے ہیں، ایسی بات نہ کریں۔ جس نے فارس کے شہنشاہ اردشیر کی جان لے لی تھی، رومی فوج کے کمانڈر نے کہا، اس کی جنگی طاقت ہماری ٹکر کی تھی۔ آپ بھی اس فوج سے لڑ چکے ہیں، اس کے بعد آپ کو بھی عراق پر فوج کشی کی جرت نہیں ہوئی۔ اب فراز کے میدان میں ہمیں مسلمانوں کے خلاف فارسیوں کو اتحادی بنانا پڑا اور ہم نے عیسائی قبیلوں کو ساتھ ملایا، مگر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہمیں شکست دے گئے۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہمیں مسلمانوں سے ڈرنا چاہیے؟ ہرقل نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ کمانڈر نے کہا، نہیں شہنشاہ، اردشیر بھی مدائن میں بیٹھا ایسی ہی باتیں کرتا تھا جیسی آپ ہمس میں بیٹھے کرتے ہیں۔ میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ فارسیوں کا انجام دیکھیں۔ مدائن کے محل اب بھی کھڑے ہیں، لیکن مقبروں کی طرح۔ اردشیر نے پہلے پہل مسلمانوں کو عرب کے بدو اور ڈاکو کہا تھا۔ میں نے فارسیوں کی شکست کی چھان بین پوری تفصیل سے کی ہے۔ اردشیر کے منہ سے یہی الفاظ نکلے تھے، کچل دو، مگر اس کا جو بھی جرنیل مسلمانوں کے مقابلے کو گیا وہ چلا گیا۔ مسلمان ان کے علاقوں پہ علاقے فتح کرتے آئے، حتیٰ کہ ان کے تیر مدائن میں گرنے لگے۔ اور شہنشاہ ہرقل، مجھے معلوم ہوا ہے کہ مسلمان مذہبی جنون سے لڑتے ہیں، مال غنیمت کے لیے نہیں۔ ہم زمین کے لیے لڑتے ہیں، مسلمان جنگ کو ایک عقیدہ سمجھتے ہیں۔ ہم ان کے عقیدے کو سچا سمجھیں یا نہ سمجھیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ شہنشاہ کو اس پر بھی غور کرنا پڑے گا کہ مسلمان ہر میدان میں تھوڑی تعداد میں ہوتے ہیں، وہ جذبے اور جنگی چالوں کے زور پر لڑتے ہیں۔ فراز میں ہم نے اپنے فارسیوں کی اور عیسائیوں کی نفری کو اتنا زیادہ پھیلا دیا تھا کہ مسلمانوں کی تھوڑی سی نفری ہمارے پھیلاؤ میں آ کر گم ہو جاتی، لیکن مسلمانوں نے ایسی چال چلی کہ ہمارا پھیلاؤ سکڑ گیا اور ہم پٹ کر رہ گئے۔ دوسرے جرنیلوں نے بھی اسی طرح کے مشورے دیے اور ہرقل قائل ہو گیا کہ مسلمانوں کو طاقتور اور خطرناک دشمن سمجھ کر جنگی تیاری کی جائے۔ لیکن میں اسے اپنی توہین سمجھتا ہوں کہ مسلمان جو کچھ ہی سال پہلے وجود میں آئے ہیں، عظیم سلطنت روم کو للکاریں۔ ہرقل نے کہا، ہمارے پاس ہماری صدیوں پرانی تاریخ ہے، رومیوں نے ساری دنیا پر دہشت طاری کیے رکھی ہے۔ ہمارا مذہب دیوتاؤں کا مذہب ہے، آسمانوں اور زمین پر ہمارے دیوتاؤں کی حکمرانی ہے۔ اسلام ایک انسان کا بنایا ہوا مذہب ہے جس کے پھیل جانے کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی۔ میں صرف یہ حکم دوں گا کہ اس مذہب کے پیروکاروں کو اس طرح ختم کرو کہ اسلام کا نام لینے والا کوئی زندہ نہ رہے۔ اگلے ہی روز ہرقل کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں کے ساتھ رومی فوج کی ٹکر ہوئی اور رومی فوج بڑی بری طرح پسپا ہوئی۔ یہ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے دستے تھے جو تبوک کی طرف آگے بڑھے تو رومی فوج کے کچھ دستے ان کی راہ میں حائل ہو گئے۔ یہ شام کے عیسائی عربوں کے دستے تھے جن کے ذمے سرحدوں کی دیکھ بھال کا کام تھا۔ عمر بن العاص بڑے ہوشیار سالار تھے، انہوں نے ایسی چال چلی کہ اپنے ہراول دستے کو دشمن سے ٹکر لینے کے لیے آگے بھیجا اور دشمن کو گھیرے میں لینے کی کوشش کی، لیکن شام کے عیسائی عربوں کے دستے تھوڑا سا نقصان اٹھا کر پسپا ہو گئے۔ عمر بن العاص ایلا کے مقام پر پہنچ گئے۔ یزید بن ابی سفیان بھی اپنے دستوں کے ساتھ ان سے آن ملے۔ جو ہی مدینہ کے لشکر کے یہ دونوں حصے اکٹھے ہوئے، روم کی فوج ان کا راستہ روکنے کے لیے سامنے آ گئی۔ مورخوں کے مطابق روم کی اس فوج کی نفری تقریباً اتنی ہی تھی جتنی کہ مسلمانوں کی تھی۔ اب 2 مسلمان سالار اکٹھے ہو گئے تھے، انہوں نے رومیوں کے ساتھ آمنے سامنے کی ٹکر لی۔ رومیوں نے جم کر مقابلہ کرنے کی کوشش کی لیکن قدم نہ جما سکے اور پسپا ہو گئے۔ یزید بن ابی سفیان نے ایک سوار دستے کو ان کے تعاقب میں بھیج دیا۔ رومیوں پر کچھ ایسی دہشت طاری ہو گئی تھی کہ وہ سوائے کٹ کٹ کے مرنے کے اور کچھ بھی نہیں کر سکے۔ شہنشاہ ہرقل کو جب اپنے دستوں کی اس پسپائی کی اطلاع ملی تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اپنے جرنیلوں کو ایک بار پھر بلایا اور حکم دیا کہ زیادہ سے زیادہ فوج اکٹھی کر کے شام کی سرحد کے باہر کسی جگہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ لڑی جائے اور انہیں وہیں ختم کیا جائے۔ مسلمان سالاروں نے ان جگہوں سے جہاں وہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے چند آدمیوں کو اپنے زیر اثر لے لیا اور انہیں بے انداز انعام و اکرام کا لالچ دیا، جس کے عوض وہ مسلمانوں کے لیے جاسوسی کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ چند دنوں میں ہی وہ مطلوبہ خبریں لے آئے۔ ان کی رپورٹوں کے مطابق رومی جو فوج اکٹھی کر رہے تھے اس کی تعداد 1 لاکھ سے کچھ زیادہ تھی۔
اس فوج کا ایک حصہ اجنادین کی طرف کوچ کر رہا تھا۔ جاسوسوں نے یہ اطلاع بھی دی تھی کہ رومی فیصلہ کن جنگ کے لیے تیار ہو کر آ رہے ہیں۔ جاسوسوں نے تیاریوں کی پوری تفصیل بیان کی۔ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کو امیر المومنین نے یہ حکم دیا تھا کہ لشکر کے چاروں حصوں کو اکٹھا لڑنا پڑے تو وہ یعنی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ پورے لشکر کے سالار ہوں گے۔ صورت ایسی پیدا ہو گئی تھی کہ لشکر کے چاروں حصوں کو اکٹھا ہونا پڑا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے پورے لشکر کی کمان لے لی، لیکن لشکر کو مکمل طور پر ایک جگہ اکٹھا نہ ہونے دیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے امیر المومنین کو تیز رفتار قاصر کے ہاتھ پیغام بھیجا جس میں مکمل صورتحال لکھی اور یہ بھی کہ رومیوں کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ ہوگی۔ یہ تھے وہ حالات جن کے پیش نظر امیر المومنین نے خالد رضی اللہ عنہ کو حکم بھیجا تھا کہ وہ شام کی سرحد پر اس جگہ پہنچیں جہاں مدینہ کا لشکر خیمہ زن ہے۔ اس حکم میں یہ بھی لکھا تھا کہ اپنا لشکر کچھ مشکلات میں الجھ گیا ہے۔ اس پیغام نے خالد رضی اللہ عنہ کو پریشان کر دیا تھا۔ یہ بتایا جا چکا ہے کہ انہوں نے امیر المومنین کے حکم کے مطابق اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ مثنى بن حارثہ کے حوالے کر دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے فوج کو فوری کوچ کا حکم دے دیا۔ انہوں نے جب فاصلے کا اندازہ کیا تو وہ اتنا زیادہ تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ کو وہاں پہنچتے بہت دن لگ جاتے۔ انہیں ڈر تھا کہ اتنے دن ضائع ہو گئے تو معلوم نہیں کیا ہو جائے گا۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ رومیوں کی فوج فارسیوں کی نسبت زیادہ طاقتور اور برتر ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ ان راستوں سے واقف تھے۔ سیدھا اور آسان راستہ بہت طویل تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ بہت جلد پہنچنے کے لیے انہیں کوئی راستہ معلوم نہیں۔ سالاروں میں سے کسی کو چھوٹا راستہ معلوم نہیں تھا۔ ایک سالار نے کہا اگر کوئی چھوٹا راستہ ہوا بھی تو وہ سفر کے قابل نہیں ہوگا۔ اگر کسی ایسے راستے سے 1-2 مسافر گزرتے بھی ہوں گے تو ضروری نہیں کہ وہ راستہ ایک لشکر کے لیے گزرنے کے قابل ہو۔ میں ایک آدمی کو جانتا ہوں، ایک اور سالار بولا، رافع بن عمیرہ۔ وہ ہمارے قبیلے کا زبردست جنگجو ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ خدا نے اسے کوئی ایسی طاقت دی ہے کہ وہ زمین کے نیچے کے بھید بھی بتا دیتا ہے۔ وہ اس صحرا کا بھیدی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے رافع بن عمیرہ کو بلایا گیا اور اس سے منزل بتا کر پوچھا گیا کہ چھوٹے سے چھوٹا راستہ کوئی ہے؟ رافع نے کہا زمین ہے تو راستے بھی ہیں۔ یہ مسافر کی ہمت پر منحصر ہے کہ وہ ہر راستے پر چل سکتا ہے یا نہیں۔ تم منزل تک کسی بھی راستے سے پہنچ سکتے ہو، لیکن بعض راستے ایسے ہوتے ہیں جن پر سانپ بھی نہیں رینگ سکتا۔ میں ایک راستہ بتا سکتا ہوں لیکن یہ نہیں بتا سکتا کہ اس سے لشکر کے کتنے آدمی منزل تک پہنچیں گے، اور میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ گھوڑا اس صحرائی راستے سے نہیں گزر سکتا۔ گھوڑا اتنی پیاس برداشت نہیں کر سکتا اور گھوڑے کے لیے پانی ساتھ لے جایا نہیں جا سکتا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنا بنایا ہوا نقشہ اس کے سامنے رکھا اور پوچھا کہ وہ کون سا راستہ بتا رہا ہے۔ رافع بن عمیرہ نے نقشے پر انگلی رکھتے ہوئے کہا یہ قراقر ہے۔ یہاں ایک نخلستان ہے جو اتنا سرسبز و شاداب ہے کہ مسافروں پر اپنا جادو طاری کر دیتا ہے۔ یہاں سے ایک راستہ نکلتا ہے جو سوا کو جاتا ہے۔ سوا میں پانی اتنا زیادہ ہے کہ سارا لشکر اور لشکر کے تمام جانور پانی پی سکتے ہیں، لیکن یہ پانی اسے ملے گا جو سوا تک زندہ پہنچ جائے گا۔ اوپر سورج کی تپش دیکھو، دن کو کتنا چل سکو گے، کتنی دور تک چل سکو گے یہ میں نہیں جانتا۔ اتنے اونٹ لاؤ کہ لشکر کا ہر فرد اونٹ پر سوار ہو۔ ابن ولید تم صحرا کے بیٹے ہو مگر اس صحرا سے نہیں گزر سکو گے۔ رافع بن عمیرہ نے جو راستہ بتایا یہ مورخوں کی تحریروں کے مطابق 120 میل تھا۔ یہ 120 میل کا فاصلہ طے کرنے سے منزل تک کئی دن جلدی پہنچا جا سکتا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ وہ سالار تھے جو مشکلات کی تفصیل سن کر نہیں بلکہ مشکلات میں پڑھ کر اندازہ کیا کرتے تھے کہ ان کی شدت کتنی کچھ ہے۔ ان کے دماغ میں صرف یہ سمایا ہوا تھا کہ مدینہ کا لشکر مشکل میں ہے اور اس کی مدد کو پہنچنا ہے۔ سیدھے راستے سے فاصلہ 600-700 میل بنتا تھا۔ رافع کے بتائے ہوئے راستے سے جانے سے فاصلہ کم رہ جاتا تھا، مگر رافع بتاتا تھا کہ اس خطرناک راستے سے جاؤ تو 5-6 دن ایسی دشواریوں سے گزرنا پڑتا ہے جو انسان کیا برداشت کرے گا، گھوڑا بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ پانی تو مل ہی نہیں سکتا، اور سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ مہینہ مئی کا تھا جب ریگستان جل رہے ہوتے ہیں۔ ایک سالار نے کہا خدا کی قسم ابن ولید تو اتنے بڑے لشکر کو اس راستے پر نہیں لے جائے گا جو تباہی کا اور بہت بری موت کا راستہ ہے۔ ایک اور سالار نے کہا اور جس کا دماغ صحیح ہوگا وہ اس راستے سے نہیں جائے گا، ہم اسی راستے سے جائیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایسی مسکراہٹ سے کہا جس میں عجیب سی سنجیدگی تھی۔ رافع بن عمیرہ نے کہا ہم پر فرض ہے کہ تیری اطاعت کریں، لیکن ایک بار پھر سوچ لیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا میں حکم وہ دیتا ہوں جو حکم اللہ مجھے دیتا ہے، ہارتے وہ ہیں جن کے ارادے کمزور ہوتے ہیں۔ اللہ کی خوشنودی ہمیں حاصل ہے اور پھر اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں آئیں گی ہم کیوں نہ انہیں بھی برداشت کریں۔ یہ واقعہ اور یہ گفتگو طبری نے ذرا تفصیل سے بیان کی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے سالاروں نے ان کے عزم کی یہ پختگی دیکھی
तो सब ने पुरजोश लहजे में लब्बैक कही। उनमें से किसी ने कहा, इब्ने वलीद, तुझ पर अल्लाह का करम, वो कर जो तू बेहतर समझता है, हम तेरे साथ हैं। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने इस सफर पर रवानगी से पहले एक हुक्म ये दिया कि लश्कर का हर फर्द ऊंट पर सवार होगा, घोड़े सवारों के बगैर पीछे पीछे चलेंगे। दूसरा हुक्म ये कि औरतें और बच्चों को मदीना भेज दिया जाए। सालारों को खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा था कि तमाम लश्कर को अच्छी तरह बता दें कि वो ऐसे रास्ते से जा रहे हैं जिस रास्ते पर पहले कभी कोई लश्कर नहीं गुजरा। हर किसी को ज़हनी तौर पर तैयार किया जाए। मई का महीना ऊंटों की फराहमी में गुजर गया। जून 634 ईस्वी रब्बिउल आखिर 13 हिजरी का महीना शुरू हो गया। अब तो सहरा जल रहा था। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कूच का हुक्म दे दिया। उनके साथ 9000 मुजाहिदीन थे जो इस खुदकुश सफर पर जा रहे थे। कराकर तक सफर वैसा ही था जैसा उस लश्कर का हर सफर हुआ करता था। वो सफर कराकर से शुरू होना था जिसे मुसलमान मौरखों ने और यूरोपीय मौरखों ने भी तारीख का सबसे खतरनाक और भयानक सफर लिखा है। मुसन्ना बिन हारिसा कराकर तक खालिद रजी अल्लाह अन्हु के साथ गए। मुसन्ना को हैरा वापस आना था। कराकर से जिस कदर साथ पानी ले जाया जा सकता था मशकीजों में भर लिया गया। मटके भी इकट्ठे कर लिए गए थे, इनमें भी पानी भर लिया गया। अगली सुबह जब लश्कर रवाना होने लगा तो मुसन्ना बिन हारिसा खालिद रजी अल्लाह अन्हु से और उसके सालारों से गले मिलने के लिए गए। याकूबी और इब्ने यूसुफ ने लिखा है कि मुसन्ना बिन हारिसा पर कतारी हो गई थी। उनके मुंह से कोई दुआ न निकली, आंखों से आंसू निकल आए। दुआएं उनके दिल में थी। उन्हें यकीन नहीं था कि वो खालिद रजी अल्लाह अन्हु को और उनके 9000 मुजाहिदीन को फिर कभी देख सकेंगे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ऊंट पर सवार होने लगे तो राफे बिन उमैरा दौड़ता आया। राफे ने खालिद रजी अल्लाह अन्हु के दोनों कंधों पर हाथ रखकर कहा, इब्ने वलीद, अब भी सोच ले, रास्ता बदल ले, इतनी जानों से मत खेल। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, इब्ने उमैरा, अल्लाह तुझे गारत करे, मुझे अल्लाह की राह से मत रोक, या मुझे वो रास्ता बता जो मदीना के लश्कर तक जल्दी पहुंचा दे। तू नहीं जानता, तू हट जा मेरे सामने से और हुक्म मान जो मैंने दिया है। राफे खालिद रजी अल्लाह अन्हु के आगे से हट गया। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ऊंट पर सवार हुए और लश्कर चल पड़ा। सबसे आगे राफे का ऊंट था, उससे राहबरी करनी थी। मुसन्ना बिन हारिसा खड़े देखते रहे। उन्होंने अपने साथियों से कहा, अमीरुल मोमिनीन ने ठीक कहा था कि अब कोई माँ खालिद रजी अल्लाह अन्हु जैसा बेटा नहीं पैदा करेगी। वही सहरा जो रात को खुनक था सूरज निकलते ही तपने लगा, और जब सूरज और ऊपर आया तो जमीन से पानी के रंग के शोले उठने लगे। पानी के रंग का झिलमिल करता एक पर्दा था जो आगे आगे चल रहा था। उसके आगे कुछ पता नहीं चलता था कि क्या है। जून का सूरज जब सर पर आया तो लश्कर के अफराद एक दूसरे को पहचान नहीं सकते थे। हर कोई जमीन से उठती हुई तपिश के लरसते पर्दे में लरसता, कांपता या लटके हुए बारीक कपड़े की तरह, लहरों की तरह हिलता नजर आता था। मुजाहिदीन ने एक जंगी तराना मिलकर गाना शुरू कर दिया। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने उन्हें रोक दिया क्योंकि बोलने से प्यास बढ़ जाने का इम्कान था। ऊंट कई कई दिनों तक प्यासा सफर कर सकता है, लेकिन इंसान पैदल जा रहा हो या ऊंट या घोड़े पर सवार हो, वो चंद घंटों से ज्यादा प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकता। पहली शाम जब पड़ाव हुआ तो तमाम लोग पानी पर टूट पड़े। उनके जिस्म जल रहे थे। खाने की जगह भी उन्होंने पानी पी लिया। दूसरे दिन लश्कर का हर आदमी महसूस करने लगा कि ये वो सहरा नहीं जिसमें उन्होंने बेशुमार बार सफर किया है। ये तो जहन्नम है जिसमें वो चले जा रहे हैं। एक तो तपिश थी जो जला रही थी, दूसरे रेत की चमक थी जो आंखें नहीं खोलने देती थी। रेत का समंदर था बल्कि ये आग का समंदर था, और लश्कर शोलों में तैरता जा रहा था। तीसरे रोज का सफर इस तरह हौलनाक और अजियतनाक हो गया कि टीलों और नशेब फराज का इलाका शुरू हो गया था। ये रेत और मिट्टी के टीले थे जो आग की दीवारों की मानंद थे। पहले तो लश्कर सीधा जा रहा था, अब थोड़े थोड़े फासले पर मुड़ना पड़ता था। दीवारों जैसे टीले मुजाहिदीन को जला रहे थे। यहाँ सबसे ज्यादा खतरा भटक जाने का था। बाज दीवारों जैसे टीलों के दरमियान जगह इतनी तंग थी कि ऊंट दोनों तरफ रगड़ खाकर गुजरते थे। ऊंट बिदक जाते थे कि उनके जिस्मों के साथ गर्म लोहा लगाया गया है। तीसरी शाम पड़ाव हुआ तो सबके मुंह खुले हुए थे और वो आपस में बात भी नहीं कर सकते थे। उस शाम लश्कर ने पानी पिया तो ये हौलनाक इंकशाफ हुआ कि बाकी सफर के लिए पानी नहीं रहा। पानी का जखीरा 5 दिनों के लिए काफी था, मगर ये तीसरे रोज ही खत्म हो गया। रास्ते में भी मुजाहिदीन पानी पीते थे। चौथा दिन कयामत से कम न था। पानी की एक बूंद नहीं थी। प्यास का असर जिस्मानी होता है और एक असर सहरा का अपना होता है जो जहन को बिगाड़ देता है। ये होती है वो कैफियत जब शराब नजर आने लगते हैं, पानी और नखलिस्तान दिखाई देते हैं, शहर और समंदरी जहाज नजर आते हैं और मुसाफिर उन्हें हकीकत समझते हैं। रेत की चमक का असर बड़ा ही खौफनाक था। लश्कर में से किसी ने चिल्लाकर कहा, वो पानी आ गया, पहले मैं पीऊंगा। वो आदमी चलते ऊंट से कूदकर एक तरफ दौड़ पड़ा।
3-4 مجاہدین اس کے پیچھے گئے۔ رافع بن عمیرہ نے دور سے کہا اسے اللہ کے سپرد کرو، صحرا نے قربانیاں وصول کرنی شروع کر دی ہیں، اس کے پیچھے مت دوڑو، سب مرو گے۔ تھوڑی دیر بعد ایک مجاہد بے ہوش ہو کر اونٹ سے گرا، وہ اٹھا اور اونٹ کی طرف آنے کے بجائے دوسری طرف چل پڑا، کوئی بھی اس کے پیچھے نہ گیا۔ پیچھے نہ جانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سب کی آنکھیں بند تھیں، ایک ریت کی چمک اور تپش آنکھیں کھول نہیں نہ دیتی تھی۔ چوتھا دن جو پانی کے بغیر گزر رہا تھا صحیح معنوں میں جہنم کے دنوں میں سے ایک تھا، ایسا لگتا تھا جیسے سورج اور نیچے آ گیا ہو۔ پہلے تو سب خود آنکھیں بند رکھتے تھے کیونکہ چمک اور تپش آنکھوں کو جلاتی تھی، اب آنکھیں کھلتی ہی نہیں تھی، اونٹ تک ہارنے لگے تھے۔ کوئی اونٹ بڑی خوفناک آواز نکالتا، بیٹھنے کے لیے اگلی ٹانگوں کو دوہرے کرتا اور ایک پہلو پر لڑک جاتا، سوار بھی گرتا مگر اس میں اٹھنے کی ہمت نہ ہوتی۔ لشکر میں ہر کسی کی آنکھیں بند تھیں اور دماغ بیکار ہو گئے تھے، انہیں محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ ان کا کوئی ساتھی اونٹ سے گر پڑا ہے یا یہ کہ اس کا اونٹ بھی گر پڑا ہے اور اسے اٹھا کر اپنے ساتھ اونٹ پر بٹھا لیں۔ سراب کا شکار ہونے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ خود خالد رضی اللہ عنہ کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ انہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ لشکر میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ تو عزم اور ایمان کی قوت تھی جو انہیں زندہ رکھے ہوئے تھی، اور یہ اونٹ تھے جو چلے جا رہے تھے۔ اگر اونٹ رک جاتے تو لشکر کا کوئی ایک بھی فرد ایک قدم نہ چل سکتا۔ گھوڑوں کے منہ کھل گئے تھے اور زبانیں لٹک آئی تھیں، مجاہدین کی زبانیں سوج گئی تھیں، حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے، اس وجہ سے ان کے منہ بھی کھل گئے تھے، وہ تو اب لاشوں کی مانند ہو گئے تھے۔ اونٹوں کی پیٹھوں پر اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتے تھے، اسی لیے ان میں سے کوئی نہ کوئی گر پڑتا تھا۔ اب وہ عالم نزع کے قریب پہنچ رہے تھے، جسموں کی نمی خشک ہو چکی تھی۔ رات کو لشکر رکا، تمام رات مجاہدین نے جاگتے گزاری، جسموں کے اندر سوئیاں چبھتی تھیں، زبانوں کی حالت ایسی تھی جیسے منہ میں کسی نے لکڑی کا ٹکڑا رکھ دیا ہو۔ سفر کے آخری دن کا سورج طلوع ہو کر مجاہدین کو موت کا پیغام دینے لگا۔ کئی مجاہدین اونٹوں پر بے ہوش ہو گئے، وہ خوش قسمت تھے جو لڑک کر گرے نہیں۔ یہ لشکر اب ایک لشکر کی طرح نہیں جا رہا تھا، اونٹ بکھر گئے تھے، بعض بہت پیچھے رہ گئے تھے، کئی دائیں اور بائیں پھیل گئے تھے، رفتار خطرناک حد تک سست ہو گئی تھی۔ یہ پانی کے بغیر دوسرا دن تھا اور یہ ایک معجزہ تھا کہ وہ ابھی تک زندہ تھے۔ کون سی طاقت تھی جو انہیں زندہ رکھے ہوئے تھی؟ وہ اللہ کا وہ پیغام تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے تھے، اور یہ مجاہدین انسانیت کی نجات کے لیے اللہ کا یہ پیغام زمین کے گوشے گوشے تک پھیلانے کے لیے صحرا کی آگ میں سے گزر رہے تھے۔ اللہ نے انہیں بڑی ہی اذیتناک آزمائش میں ڈال دیا تھا اور اسی کی ذات انہیں زندہ رکھے ہوئے تھی۔ غروب آفتاب سے بہت پہلے خالد رضی اللہ عنہ اپنے اونٹ کو رافع بن عمیرہ کے اونٹ کے قریب لے گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے بڑی مشکل سے یہ الفاظ زبان سے نکالے، ابن عمیرہ، کیا اب ہمیں اس چشمے پر نہیں ہونا چاہیے تھا جس کا تو نے ذکر کیا تھا؟ سوا ایک ہی منزل دور رہ گیا ہوگا۔ رافع بن عمیرہ نے کہا، اللہ تجھے سلامت رکھے ولید کے بیٹے، میں آشوب چشم کا مریض تھا، اس صحرا نے میری آنکھوں کا نور ختم کر دیا ہے، میں اب کیسے دیکھوں؟ خالد رضی اللہ عنہ نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا، کیا تو اندھا ہو گیا ہے؟ جو تو دیکھ سکتا تھا وہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، کیا ہم بھٹک گئے ہیں؟ مورخ واقدی اور تبری نے لکھا ہے کہ رافع بن عمیرہ کی بینائی ختم ہو گئی تھی، اس نے ذہن میں کچھ حساب رکھا ہوا تھا۔ ان دونوں مورخوں نے اس کے صحیح الفاظ اپنی تحریروں میں نقل کیے ہیں۔ رافع نے کہا، ابن ولید، لشکر یہیں روک لے، اپنے کچھ آدمیوں کو آگے بھیج، انہیں کہہ کہ وہ عورتوں کے پستانوں کی شکل کے 2 ٹیلوں کو تلاش کریں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کچھ آدمیوں کو آگے بھیج دیا، یہ آدمی جلد ہی واپس آئے اور انہوں نے بتایا کہ وہ 2 ٹیلے دیکھ آئے ہیں۔ رافع نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اللہ کے کرم سے وہ صحیح راستے پر جا رہے ہیں، لشکر کو آگے لے چلو۔ رافع بن عمیرہ نے کہا، ابن ولید، اب اپنے آدمیوں سے کہہ دے کہ ایک درخت کو ڈھونڈیں جس پر کانٹے ہی کانٹے ہوں گے، اور وہ درخت اونچا درخت نہیں ہوگا، وہ دور سے اس طرح نظر آئے گا جیسے کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہو، یہ درخت ان 2 ٹیلوں کے درمیان ہوگا۔ آدمی گھوم پھر کر واپس آ گئے اور انہوں نے یہ جان کا خبر سنائی کہ ان ٹیلوں کے درمیان اور ارد گرد بلکہ دور دور تک کوئی ایسا درخت نہیں ہے۔ رافع بن عمیرہ نے کہا، سمجھ لو کہ ہم سب مر گئے۔ اس نے کچھ سوچ کر اور قدرے جھنجھلا کر کہا، ایک بار پھر جاؤ، درخت مل جائے گا، ریت کے اندر ڈھونڈو۔ آدمی پھر گئے، برچیاں اور تلواریں ریت میں مار مار کر مطلوبہ درخت کھوجنے لگے۔ ایک جگہ انہیں ریت کی ڈھیری نظر آئی، ریت ہٹائی تو وہاں ایک درخت کا ٹنڈ منڈ سا تنا ظاہر ہوا، یہ خاردار تھا۔ رافع نے کہا، اکھاڑ دو اس درخت کو اور اس جگہ سے زمین کھود دو۔ زمین اتنی زیادہ نہیں کھودی گئی تھی لیکن پانی امڑ پڑا اور ندی کی طرح بہنے لگا۔ اس گڑھے کو کھود کھود کر کھلا کرتے چلے گئے حتیٰ کہ یہ ایک وسیع تالاب بن گیا۔ لشکر کے مجاہدین اس پانی پر ٹوٹ پڑے۔ واقعی لکھتا ہے کہ یہ پانی اتنا زیادہ تھا کہ اتنے بڑے لشکر نے پیا، پھر اونٹوں اور گھوڑوں نے پیا، تب بھی یہ امڑتا رہا۔ مجاہدین نے مشکیزیں بھر لیے،
तब उन्हें ख्याल आया कि मालूम नहीं उनके कितने साथी पीछे रह गए हैं। ऊंट भी तरोताजा हो चुके थे और इंसान भी। अपने साथियों का ख्याल आते ही कई मुजाहिदीन ऊंटों पर सवार हुए और वापस चले गए। वो मंजर बड़ा हौलनाक था। जगह जगह कोई न कोई मुजाहिद और कोई ऊंट या घोड़ा रेत पर बेहोश पड़े थे। मुजाहिदीन ने उनके मुंह में पानी डाला और उन्हें अपने साथ ले आए। बाज मुजाहिदीन शहीद हो चुके थे, उन्हें उनके साथियों ने वहीं दफना दिया। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने राफे बिन उमैरा को गले लगाकर कहा, इब्ने उमैरा, तूने लश्कर को बचा लिया है। राफे ने कहा, अल्लाह ने बचाया है इब्ने वलीद। मैं इस चश्मे पर सिर्फ एक बार आया था और ये 30 साल पहले का वाकया है। मैं उस वक्त कमसिन लड़का था और मेरा बाप मुझे अपने साथ लाया था। इस चश्मे को अब रेत ने छुपा लिया था, लेकिन मुझे यकीन था कि यहाँ चश्मा मौजूद है। ये अल्लाह का खास करम है कि चश्मा मौजूद था। इन मुजाहिदीन की मुहिम इस सफर पर खत्म नहीं हुई थी। ये तो आजमाइश की एक कड़ी थी जिसमें से वो गुजर आए थे। उनका असल इम्तिहान अभी बाकी था। शाम की सरहद तक पहुंचने के लिए अभी 2 मंजिलें बाकी थीं, लेकिन वो कठिन नहीं थी। अभी मुश्किल ये थी कि रूमी उनके मुकाबले के लिए और उन्हें शाम की सरहदों से दूर ही खत्म करने के लिए इतनी ज्यादा फौज इकट्ठी कर रहे थे, जिसके मुकाबले में मुसलमानों की ये नफरी कोई हैसियत नहीं रखती थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।